السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میں ہوں زاہد خان، تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا پیارا دیش۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپنے اندر سے ڈر کیسے ختم کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ولاگ شروع کروں، آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ایک بوڑھا آدمی ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے ایک رونے کی آواز آئی، تو وہ بوڑھا آدمی وہاں گیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک چوہا رو رہا ہے۔ تو بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جنگل کا سب سے کمزور جانور ہوں۔ تو جنگل میں بلیاں پھرتی ہیں، اور وہ بلیاں جو بھی چوہا باہر نکلتا ہے اسے کھا جاتی ہیں۔ تو میں بھی سارا دن ڈر کی وجہ سے اپنے بل کے اندر ہی گھسا رہتا ہوں، اور میں اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ پاک مجھے بلی بنا دے۔ تو اس بوڑھے کو اس چوہے پہ ترس آیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چوہے کو بلی بنا دیا۔ وہ چوہا بلی بن کے بہت ہی زیادہ خوش تھا، اور جنگل میں ٹہل مٹالیاں کرتا تھا۔ خوش ہو گیا کہ اب میں بلی بن گئی ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں تنگ کرے گا۔ کئی دنوں کے بعد اس بزرگ کا اس جنگل سے پھر گزر ہوا، تو پھر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بوڑھا پھر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہی چوہا جو بلی بنا ہوا تھا وہ رو رہا تھا۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جنگل میں کتے آ گئے ہیں، اب مجھے وہ کتے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور میں اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے کتا بنا دے۔ تو اس بوڑھے نے اللہ سے ایک دفعہ پھر دعا کی، اور وہ اس دعا سے کتا بن گیا۔ تو وہ کتا بن کے جنگل میں ادھر ادھر پھرتا، روز کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کتا ہوں، مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ایک دن جنگل میں شیر آ گیا۔ جب جنگل میں شیر آیا تو اس نے اسی جو چوہا کتا بنا ہوا تھا تو وہ اس کتے کے پیچھے لگ گیا۔ تو کتے نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی، اور وہ کتا پھر اس بابے کو اس نے ڈھونڈا اور اس بابے کے پاس گیا، اور اسے کہا کہ مجھے اب شیر تنگ کرتا ہے، کہ اب اللہ سے دعا کرو کہ میں شیر بن جاؤں، اور شیر بن کے میں جنگل کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ تو اس بابا نے ایک بار پھر دعا کی، اور وہ شیر بن گیا۔ اب وہ ہر ٹائم خوش رہتا تھا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا جنگل کا بادشاہ بن کے۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ شکاری جنگل میں آ گئے اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ اپنے آپ کو کہیں چھپا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اتنا بڑا اس کا جسم تھا۔ تو وہ پھر ایک بار بابا کے پاس گیا ان شکاریوں سے جان بچا کے، اور بابا سے پھر کہا کہ بابا جی مجھے تو اب شیر بن کے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ جنگل میں کچھ شکاری پھرتے ہیں۔ تو بابا جی نے اس سے کہا کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں ڈر ضرور لگے گا۔ تم شیر بنے، جنگل کے بادشاہ بن گئے، تو اب بھی تمہیں ڈر لگتا ہے، اور تم ڈر ڈر کے جیتے ہو، کیونکہ یہ جو تمہارے اندر کا ڈر ہے، یہ تمہارا ڈر تمہارے اندر اس ڈرپوک چوہے کا دل ہے، اور اپنے اندر کے ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس چوہے کو سمجھ آ گیا تھا کہ اپنے اندر ڈر ختم کرنے کے لیے ہمیں بہادری سے جینا پڑے گا، اور اپنے اندر کا ڈر تب جا کے ختم ہوگا۔ اس نے
اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور اپنے اندر سے ڈر ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر سے وہ چوہا بن گیا۔ تو اسی طرح ہم میں سے بھی بہت سے دوست اسی چوہے کی طرح ڈرپوک ہیں، کسی نہ کسی ڈر سے جیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے امتحان سے ڈر لگتا ہے، جیسا کہ ایک ملازم کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، اور ایک مزدور جو اپنے ٹھیکیدار سے ڈرتا ہے، اور خاص طور پہ والدین کو اپنی اولاد سے بچھڑنے کا بھی ڈر ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، اور ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں کسی مقام پر بھی نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ ڈر ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، اور یہ ہمیں زندگی میں کہیں بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا، کیونکہ یہ ڈر ہمارے پر کاٹ دیتا ہے۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں، یا پھر وہ لوگ خود کو بدل دیتے ہیں۔ دوستو، ڈر کامیاب لوگوں کو بھی لگتا ہے، لیکن وہ اس ڈر کو اپنے اوپر کبھی بھی حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اس ڈر پر قابو پاتے ہیں اور اس ڈر کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے جیت کر دکھاتے ہیں۔ کیوں ڈریں، زندگی میں کیا ہوگا؟ ہر وقت کیوں سوچیں کہ کچھ برا ہوگا؟ چلتے رہیں بس منزلوں کی اور کچھ نہیں تو تجربہ تو نیا ہوگا۔ تو دوستو، ہمیں اپنے اندر کے ڈر کو مار بھگانا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ایک بار میری پھر ریکویسٹ ہے، گزارش ہے تمام بھائیوں سے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو دوستو۔